آپ جب جنگ سفین میں مشغول تھے، آپ کے ساتھیوں کو پانی کی شدید ضرورت پڑی، حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے، حضور پانی کی قلت ہے، آپ ان کو تھوڑا سا آگے لے کے گئے، پانی نہ ملا، پھر تھوڑا آگے چلے، جب آگے گئے تو ایک گرجا گھر تھا، گرجا گھر، جو گرجا گھر کا متولی تھا، حضرت علی نے فرمایا پانی یہاں کوئی قریب ہے؟ اس نے کہا جی یہاں سے 6 میل دور ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا جی آپ ہمیں اجازت دیں، ہماری قوت ختم ہونے سے پہلے ہم پانی تلاش کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے نہیں جاننا۔ آپ نے پھر مشرق کی طرف اپنی سواری موڑی اور ایک جگہ پر گئے، آپ نے فرمایا یہاں جگہ کھودو، جگہ کھودی، کھود کے نیچے چٹان آ گئی، بہت بڑا پتھر، کوئی ہتھیار اور آلہ کارگر نہ ثابت ہوتا تھا۔ عرض کیا حضور یہ تو نہیں اٹھتا؟ آپ نے فرمایا اچھا آپ سے نہیں اٹھتا؟ آپ نے اپنے بازو چڑھائے، چڑھا کے اپنی انگلیاں مبارک اس پتھر کے نیچے رکھی اور اس کو اکھیڑا، جب اکھیڑا تو میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور سب نے پیا۔ ایسا پانی سفر میں کبھی بھی نہیں پیا تھا۔ سب نے جب پانی پی لیا، اپنے مشکیزے بھر لیے اور راہب بھی وہ دیکھ رہا تھا، پھر آپ نے وہ پتھر اسی چشمے کے منہ پر دے دیا، فرمایا اس پر مٹی ڈال دو، مٹی ڈال دی گئی۔ اس راہب نے کہا جی آپ کون ہیں؟ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نبی نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نبوت کا نہ دعویٰ کرتا ہوں نہ میں نبی ہوں۔ پھر راہب نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی تو نہیں ہوں لیکن میں نبی کا داماد ضرور ہوں۔ راہب نے کہا جی اپنا ہاتھ آگے کریں، مجھے کلمہ پڑھائیں، اور اس راہب نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیں ابھی تک آپ رہبانیت پر قائم رہے، اب تھوڑے سے عرصہ میں اسلام کیوں قبول کر لیا؟ اس نے کہا جی ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ گرجا گھر وہ اپنی تصرف میں لائے گا کہ جو اس چشمے سے پتھر کو ہٹائے گا اور یا تو وہ نبی ہوگا یا نبی کا داماد ہوگا۔ تو اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا فرما دی، آپ کی زیارت سے بھی میں مشرف ہو گیا اور میں انتظار میں تھا تو آپ کی زیارت بھی ہو گئی، کلمہ بھی نصیب ہو گیا۔ دیکھیے علی المرتضیٰ شیر خدا کو یہ پتا تھا زمین کی کس جگہ پہ یہ چٹان پڑی ہے، کہاں چشمہ جاری ہوگا۔ آپ وہیں آئے، چشمہ اس پتھر کو ہٹایا اور چشمہ نکال کے اپنے ساتھیوں کو سیراب فرمایا۔